Recording in progress. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما لكم في المنافقين فئتين. So what is the matter with you concerning the hypocrites? You have become two parties. یعنی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. فما لکم تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. ٹھیک ہے. واللہ ارکسہم، جو اللہ تعالیٰ ہے، واللہ ارکسہم، وہ ان کو اوندھا کر دیا ہے، وہ ان کو الٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس کفر اور ضلالت سے نکلتے ہیں اس میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے. یا اس کے سبب ہلاک کر دیا. ارکسا، ٹھیک ہے، اس سے بن گیا ہے ارکسا، ارکاس، ارکسا، کاس دم بیک. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا، ان کو الٹا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس کفر اور ضلالت سے نکلتے تھے اس میں مبتلا کر دیا، ڈال دیا اسی کے اندر. نا کس کے اندر ڈال دیا؟ کفر کے اندر اور گمراہی کے اندر. بیما کسبو، کیا ایسے گمراہ کر دیا؟ نہیں، وداؤٹ ریزن نہیں. بیما کسبو، اس سبب سے جو انہوں نے ارن کیا تھا، گناہوں کے سبب سے، منافقت کے سبب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا آپ چاہتے ہو کہ اسے ہدایت کرو، تم اس کو رہنمائی کرو، تم اس کو گائیڈ کر دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، فلن تجد له سبیلا، تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی بھی راستہ، آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت کا راستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی کا مستحق تھا. من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اب جو گمراہی کا مستحق ہوگا اور گمراہ ہو جائے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اس کے بعد 89. ٹھیک ہے. دیکھیے، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ بے منصوبہ باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر کھڑا کرو؟ جیسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے، جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے، صحیح راستہ دے، تو ہرگز اس کے لیے کوئی جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے نہیں، بلا دے، ٹھیک ہے، تو ہرگز کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے تم. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ مطلب ہے. پہلے جو یہاں پہ آئے گا نا، تمہیں کیا ہو گیا؟ منافقوں بارے میں تمہیں دو گروہ بن گئے، تمہیں دو پارٹیز بن گئی ہے. یہاں پہ استفہامی انکاری کے مطلب میں ہے، یعنی کہ تمہارے درمیان ان منافقوں کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. ان منافقین سے مراد وہ ہے جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے. کون منافقین؟ جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے. جو ہم بھاگ گئے تھے جنگ سے ہی، جنگ احد کے اندر، جو عتبہ بن ابی لعنت اللہ علیہ کے ساتھ، جو رئیس منافقین تھا، ہیڈ آف منافقین کے ساتھ تھے. ان منافقوں کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے. دوسرا گروہ بولتا تھا کیا؟ کہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا کہ یہ خلاف مصلحت ہے، ابھی فائدہ اس میں نہیں آئے گا، ان سے لڑیں گے ہم، ایسا ہم نہیں کریں گے. تو دو گروہ ویسے بن گئے تھے. وہی اللہ تعالیٰ بولتا ہے تمہیں کیوں بن گئے دو پارٹیز ریگارڈنگ منافقین. تو وہ دو پارٹیز یہ تھی. ٹھیک ہے. اب آئے نا کہ ان کو اللہ اور کیسے ما کسبوا، ان کو لٹا دیا اللہ نے، ڈال دیا ان کو اللہ نے کس میں؟ کفر کے اندر یا گمراہی کے اندر، اس سبب سے جو انہوں نے کمایا تھا. تو کسبو کا مطلب ہو کہ اعمال، اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے کی، جہاد سے انہیں اعراض کر دیا. تو ارکسہم، ان کو اللہ نے اوندھا کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلتے تھے اس میں مبتلا کر دیا، یا اس کے سبب ان کو ہلاک کر دیا منافقوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں تھرڈ پوائنٹ آ گیا، وہ مطلب ہے نا آپ کو کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، جو کفر اور عناد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد، جب ان کو دل پہ سیل لگ جاتی ہے، کیونکہ پھر ہدایت اندر نہیں پہنچتی انسان کو دل پہ. ٹھیک ہے. پھر انسان قرآن میں سنتا ہے،
مانتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچا دے, اس سیل آف ہارٹ جب انسان کو لگ جاتا ہے. جیسے نا حدیث میں آگے جس شخص نے لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ مہر ڈالتا ہے دل کے اوپر 3 جمعہ چھوڑنے کے بعد لگاتار مسلسل. اچھا, اب فورتھ جو یہاں پہ آ گیا وہ ہم نیچے پڑھنا ہے. دیکھیے, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو, وہ چاہتے تم بھی ڈسبلیو کرو. کما کفروا, جیسے ان نے کفر کر دیا وہ چاہتے تم بھی کفر میں جاؤ. فتکونون سواء, تاکہ تم بھی بن جاؤ برابر ان جیسی, وہ بھی کافر تم بھی کافر, وہ بھی چاہتے کیا کافر, تم کفر کیوں آ جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء, بس تم نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست. فلا تتخذوا منهم اولیاء, تم نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست, ٹھیک ہے. اس نے کیا لکھا ہے, اولیاء کو الائز, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہے یہاں پہ, فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله, یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کرے, امیگریٹ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. فَإِن تَوَلَّوْا, بس اگر وہ ٹرن بیک کرے, ٹھیک ہے, وہ اعراض کرے, وہ منہ موڑ دے. فَخُذُوهُمْ, تو ان کو پکڑو, تم ان کو سیز کرو, پکڑو ان کو. وَاقْتُلُوهُمْ, ان کو قتل کر دو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تم جہاں ان کو پاؤ گے نا, قتل کر دو ان کو, تم جہاں پاؤ گے ان کو وہاں پہ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا, اور تم نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست. وَلَا نَصِيرًا, اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ والی آیت یہی تھی, 89 آیت. تو ان کی چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہے, تم بھی ان کی طرح کیا کفر کرنے لگو, اور پھر سب یکساں ہو جاؤ گے, برابر ہو جاؤ گے. بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑے, ہجرت نہ کرے, ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. پھر اگر یہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائے. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. اب دیکھیں تفسیر کے بارے میں کیا گیا یہاں پہ. پہلے اس نے یہاں پہ لکھا تفسیر میں یہاں پہ کہ ہجرت ترک وطن کو بولتے ہیں, کہ انسان وطن چھوڑ دیتا ہے, اس کو بولتے ہیں امیگریشن, انسان چھوڑ دیتا ہے اپنے ہوم ٹاؤن کو. اچھا, ترک وطن اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان بن گئے کہ اپنا جو ہے چھوڑ رہے اپنا ہوم ٹاؤن اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر, تب ان کو بنا دو اپنا دوست. تو مطلب وہ کیا ہے, مخلص مسلمان, وہ منافق نہیں ہے اس صورت میں. اس صورت میں ان سے دوستی کرنا اور محبت کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, جن میں منافقانہ صفات پائے جاتے ہوں گے, ٹھیک ہے. جو بھاگ گئے تھے اس ٹائم پہ, جنگ احد کے ٹائم پہ, جو پیچھے سے ہی بھاگ گئے تھے. پھر یہاں پہ ایک اور بات آ گئی نا کہ انہیں پکڑو, ٹھیک ہے. انہیں پکڑو مطلب کیا ہو گیا, یعنی جب تم ان پہ قدرت اور طاقت ہو جائے گی تو ان کو پکڑو, سیز دم, ہے نا. فخذوہم, یہ رہا. وقتلوہم, اور قتل جو آ گیا نا, قتل کرو جہاں بھی ایک ہاتھ لگ جائے, جہاں بھی ایک ہاتھ لگ جائے وہاں قتل کر دو, ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا یہاں پہ, یہ پڑھ لیا ہم نے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ کہاں لکھا ہے اس نے, اس کا نیچے ہے وہ, الا الذین یصلون الی قوم, سوائے وہ لوگ جو جڑیں گے ایک قوم کی اور, بینکم و بینہم میثاق, تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک میثاق ہوگا, ایک ٹریٹی ہوگی, ان کو نہیں مارنا ہے. ایک میثاق, ایک ٹریٹی ہوگی, ایک وعدہ کیا ہوگا. او جاؤکم حصرت صدورہم, یا وہ آپ کے پاس آئیں گے اپنے دل, حصرت صدورہم, کو ریسٹرین کر کے آپ کے پاس آئیں گے وہ, یعنی کہ وہ تنگ ہوگی ان کی دل. حصرت کا مطلب ہو گیا ہوگا وہ رک گئی ہوگی, وہ تنگ ہوگی ان کی دل. ان یقاتلو, دیٹ دے فائٹ یو, اس بارے میں. او یقاتلو قومہم, یا وہ لڑے اپنی قوم سے. ولو شاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, لسلطہم علیکم, وہ ان کو مسلط کرتا تمہارے اوپر. مسلط کیا ہوتا ہے مسلط, ہی وڈ ہیو شورلی گیون دیم پاور, وہ ان کو طاقت دیتا تمہارے اوپر, ٹھیک ہے. مسلط اس کو بولتے ہیں طاقت ہونا کسی کو, ٹھیک ہے. غلبے کر دینے کے مطلب میں آ جاتا ہے یہ. ہی وڈ ہیو گیون دیم پاور لسلطہم علیکم, وہ ان کو مسلط کرتا ہے تمہارے اوپر. اب دیکھیں ہم کتنے کرتے ہیں استعمال کشمیری میں, اردو میں کیا, عربی کے الفاظ مسلط کر دیا گیا, ٹھیک ہے. آپ خود سوچیے. فقاتلوکم, فلقاتلوکم, and surely they would have fought you. Surely they would have fought you. کب, اگر ان کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا تمہارے اوپر, منافقوں کو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, اگر وہ تم سے اعتزال کر رہے, تم سے اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں گے, وہ تم سے الگ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ تمہیں چھوڑ دیں گے. اعتزال اس کو بولتے ہیں, وڈرا کریں کو, چھوڑ دینے کو. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, and do not fight against you, اور وہ تم سے لڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے, وہ تم سے الگ ہو جائیں گے, لڑیں گے بھی نہیں.
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ، اور وہ تمہیں آفر کریں گے پیس، بولیں گے ہم تمہیں آفر کرتے پیس، ٹھیک ہے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کوئی راستہ، یعنی کہ اس ٹائم کو نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اسلام بولتے ہیں نا کوئی اگر وہاں سے اٹیک ہو گیا فار ایگزامپل، ڈیفینسو وار تو کر رہی ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ پتہ ہی ہے. اوفینسو وار کب کر رہے ہیں؟ اوفینسو وار ایسے نہیں کر رہے ہیں. اوفینسو وار تب کر رہے ہیں جب انسان کو طاقت ہوگا، جب مسلمان قوم میں طاقت ہوگا، ایک امیر ہوگا، پھر دعوت دی جائے گی، عام دعوت دی جائے گی. اگر دعوت ایکسیپٹ نہیں کر رہے پھر بھی کچھ نہیں کر رہے، ان کو بس بول رہے ہیں تم اپنے ہی مذہب پریکٹس کرو، منافق ہی رہو، کافر ہی رہو، زندگی رہو، ایتھیسٹ ہی رہو، کچھ بھی رہو، ٹھیک ہے. اگر مسلمان حکومت وہاں پہ نافذ نہیں بھی ہوگی ہے، لیکن ہمیں ٹیکس دو، جزیہ دو ہمیں مسلمان حکومت کو، تب جا کے تو اچھے سے یہاں پہ رہ پاؤ گے. تو ایسے ہو گیا. لیکن اگر وہ بھی نہیں مان رہے تو اس ٹائم پہ کرنا ہے اوفینسو وار اسٹارٹ، جس میں بچے نہیں مار رہے، بوڑھے نہیں مار رہے، عورتیں نہیں مار رہی ہے، ٹھیک ہے، پیڑ نہیں کاٹنے، چلانا نہیں ہے، جانور نہیں مارنے ہیں، شور شرابہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک جو ہے کلمت اللہ بلند نہیں ہو جائے گا. کیونکہ وہ اسٹاپ کرے نا ہمیں دعوت دینے سے اسلام کی. جس کو سچ میں اسلام پہ ایمان ہوگا، اسلام کے ریلیجن پہ کہ یہ سچ میں سرٹن ہوگا اس کے بارے میں، تو اس کے لیے یہ انجسٹس نہیں ہے. کیونکہ سچ میں اگر ہے کوئی ٹرو ریلیجن تو اس کو ایسا کرنا چاہیے نا کہ اس کو اپنا ریلیجن آگے پہنچانا ہے، پریچ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. کوئی اگر روک رہا ہے اس کو نہیں دینا ہے روکنے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایسے. اب جو یہ آیتیں ہم دیکھیں گے، یعنی کہ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، وہی نا معاہدہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئیں گے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ ہے، اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے دل تنگ دل ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے، وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے لڑائی نہ کرے اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پہ کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی، یعنی کہ پھر تمہیں لڑنا نہیں ان کے ساتھ اگر وہ اچھے ہوں گے. اب دیکھیں گے ہم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلی یہاں پہ آ گیا، یعنی کہ جس سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں. جن سے لڑنا ہے اس میں دو ایکسیپشنز ہیں، دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں، ایکسیپشنز ہیں. ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہوں گے، یعنی ایسی قوم کے فرد ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی پناہ میں ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، جس قوم سے ہمارا ٹریٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پناہ میں وہ ہوں گے. پھر ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. پھر جو بولتے ہیں وہ ذمی، جو بولتے ہیں ذمی، حدیث میں آگے اس نے ذمی کو مارا نا، ذمی کو جو ٹریٹی کے اندر تھا، اس نے ٹیکس دیا تھا، وہ انڈر مسلم حکومت کی پروٹیکشن میں تھا. تو قیامت کے دن اصل کھڑا ہو جائیں اس کے خلاف، اس شخص کے خلاف اس نے مارا ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ ذمی کو مارنا. اسلام بولتے ہیں والفتنة اشد من القتل، جو فتنہ ہے وہ زیادہ شدید ہے قتل سے. جو فتنہ ہوا، ٹھیک ہے، کفر و شرک کا فتنہ جو ہے وہ زیادہ شدید ہے کس سے؟ قتل سے. لیکن ایک نفس کو مارنا کس ہے نا، من قتل نفس کیا ہو، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. جس شخص نے کسی ایک شخص کو زندہ رکھا، ایز اف اس نے پوری مین کائنڈ کو زندہ رکھا. جس شخص نے کسی ایک انسان کو مار دیا نا حق، گویا اس نے پوری انسانیت ہی مار دی. اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا، نا حق قتل کرنا کسی کو. اچھا، دوسرے وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کیونکہ سینے اس بات سے تنگ ہے کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کرے، یعنی کہ وہ لڑائی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ تمہاری مخالفت میں. وہ چاہتے ہیں ہم تمہاری حمایت میں لڑیں، تمہارے خلاف نہ لڑے، تو ان کو بھی نہیں مارنا ہے. جو نا ایسے اوصاف والے لوگوں ہو گئے، ٹھیک ہے، منافق کے بارے میں آ رہا ہے. پھر جو یہاں پہ ایک اور چیز آ گیا نا، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کرتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے، ٹھیک ہے. اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہے تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو. اگر وہ چاہتے وڈرا کرنا، جنگ سے نہیں جنگ کرنا، تو تم بھی یہاں سے جنگ نہ کرو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا انشاءاللہ. سوال ہوتا ہو تو آپ بتا دوں گے چیٹ میں انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا. اب ایک اور بات دیکھیں، کنارہ کش رہے، نہ لڑے،
تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالے. سب کا مفہوم ایک ہی ہے نا, چاہے وہ کنارہ کش رہیں گے, لڑائی نہیں کریں گے, ہماری جانب وہ صلح کا پیغام بھیجیں گے. ٹھیک ہے. تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہے, کیونکہ وہ جو جنگ و قتال سے پہلی علیحدگی اور ان کی علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے نا, فائدہ مسلمان کو اس میں کہ وہ ان سے دور رہے. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا. امتنان مطلب کیا ہوتا ہے؟ منت رکھنا. امتحان نہیں, امتنان, منت رکھنا. تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ, غیر محتاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت اور مخاصمت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ اختیار کریں گے, غیر محتاط طرز عمل ان کے بارے میں اختیار کریں گے, تو مخالفت ابھر جائیں گے نا, وہ مخاصمت پہ, لڑائی پہ ابھر جائیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے, ان کا جذبہ بیدار ہو جائے گا. یار ریج آ جاتی ہے, ریج. اس طرح ہوا تھا شاید ریبیلین آف 1847 میں نا, ان کو غصہ بہت آ گیا تھا ہندوستانی کو اس ٹائم پہ. پھر انہوں نے خطرناک ریبیلین کیا تھا اسٹارٹ. کیوں؟ ان کو پھر بہت زیادہ جب ظلم پہنچا گیا, ان کو وہ جو ٹالرینس تھی, وہ ٹالرینس تھریشولڈ ختم ہو گیا, ان لوگوں نے اسے ختم کر دیا پھر ان کو بھی, پھر غصے میں آ کے, ریج میں آ کے. تو ایسا ہو جاتا ہے, ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب اس کو بہت ڈانٹتے یا اس کو پریشان کر دیتے تو پھر وہ غصہ کر دیتا ہے. غصہ کرنا ایک نیچرل ریسپانس ہوتا ہے, وہ ایک سروائیول میکینزم ہوتا ہے. اس سے انسان غصہ کرتا ہے نا, جب لگتا ہے ڈسریسپیکٹ فیل ہو رہی ہے تو انسان غصہ کرتا ہے تاکہ دوبارہ میری باؤنڈریز کا جو ہے خیال رکھے. غصہ اس سے انسان کرتا ہے نا. اس سے غصہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو, لا تغضب حدیث میں آ گیا ہے. لیکن کچھ موقع پہ غصہ کرنا چاہیے, جہاں پہ بےغیرتی چل رہی ہوگی وہاں پہ غصہ کرنا ہے, وہاں پہ نرم رہیں گے. باپ نرم رہے گا, بےغیرتی چل رہی ہے گھر میں, تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو کچھ جگہوں پہ بےغیرتی نا, مطلب غصہ آنا چاہیے, وہ غیرت ہوتا ہے, وہ اصلی غصہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے جب تک وہ مذکورہ حال پر قائم رہے ان سے مت لڑو. ٹھیک ہے. اس کی مثال وہ جماعت بھی ہے اس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا. ٹھیک ہے, تعلق بنی ہاشم سے تھا. یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے, لیکن ان کے ساتھ مل کر مسلمان سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے. کون؟ ان کا تعلق بنی ہاشم سے تھا. ٹھیک ہے. جیسے عباس رضی اللہ عنہ جو عم رسول تھے, چچا رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ, جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس لیے ظاہر طور پہ کافروں کے کیمپ میں تھے. اچھے سے وہ چیز وہ مراد ہے, آپ سمجھ رہے؟ وہ مطلب ظاہر طور پہ کافروں کے کیمپ میں تھے. کون؟ عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, یا باقی جو بنو ہاشم کے سے جو تعلق رکھتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے کا پر اکتفا کر دیا, انہیں صرف قیدی بنا دو. ٹھیک ہے. نہیں یہاں پہ کیونکہ وہ القوا الیکم السلام, جو تمہاری اور پیس بھیجیں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے لڑنا. وہ آئے تھے کیمپ میں لیکن انہوں نے لڑنا نہیں اسٹارٹ نہیں کیا تھا. ان کے بارے میں یہ آیت آ گئی ہے کہ ان کو نہیں مارنا ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ تو کامن سینس ہے. اچھا, اس کے بعد ستجدون, ان قریب آپ پائیں گے, آخرین, باقیوں کو, یریدون ان یأمنوکم, کہ وہ چاہتے ہیں, ان یأمنوکم, they be secure from you. یریدون ان یأمنوکم, یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو, یأمنوکم, بس یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے. یریدون ان یأمنوکم, ان قریب آپ پائیں گے. ٹھیک ہے. ستجدون, ان قریب آپ پائیں گے کچھ لوگ اور ان لوگوں کو ایسا پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے امن میں رہے. آخر ان یأمنوکم, کہ وہ تم سے امن میں رہے, تم سے امن میں رہے. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, ٹھیک ہے, اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے, جو اچھے لوگ ہوتے, جو چاہتے پیس. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ, جب بھی وہ لٹائے جاتے فتنے کی اور, اُرْكِسُوا فِيهَا, ٹھیک ہے, وہ الٹ دیے جاتے اس کے اندر. لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندا منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. کس میں؟ فتنہ انگیزی میں, ٹیمپٹیشن کے اندر. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, تو اگر وہ تمہیں نہیں نکال دیں گے, ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ تم سے اگر وہ withdraw from you, اگر وہ تم سے اعتزال نہیں کریں گے, اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں گے, تم سے الگ نہیں ہو جائیں گے. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ, ٹھیک ہے, بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں گے اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کرے, ٹھیک ہے,
وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ نہ روکے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے 3 چیزیں کہ وہ صلح جو ہے یلقوا علیکم السلام وہ صلح تمہاری اور بھیجیں گے, وڈرا کریں گے اس سے مطلب لڑنے سے, اور جو ہے وہ اپنے ہاتھ روک دیں گے. اگر انہوں نے ایسا نہیں کر دیا, یہ 3 چیزیں نہیں کر دی, تو کیا کرنا ہے؟ مطلب رکے نہیں وہ لڑائی کرنے سے. لڑائی کی انہوں نے, نہ صلح کیا, نہ تم سے الگ ہوئے, اور اپنے ہاتھ روک دے تمہیں مارنے سے. تو فخذوہم, سیدھی سی بات ہے, ریسپروکیشن یہاں پہ کرنی ہوگی. جیسے وہاں سے ہو گیا, وہاں سے یہاں سے پہ لوٹانا ہے, ویسے ہی. فخذوہم, تو انہیں پکڑو. وقتلوہم, انہیں مار دو. حیث ثقفتموہم, تمہیں جہاں کہیں بھی پاؤ گے. اولئکم جعلنا لکم, اور ٹھیک ہے تم انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں تم پاؤ. اولئکم جعلنا لکم, یہ وہی لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. اولئک جعلنا لکم علیہم سلطان مبینہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ تمہیں ہم نے ظاہر جو ہے عنایت فرمائی ہے, ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے, یعنی کہ تم کے خلاف لڑ سکتے ہو. اب سمجھ رہے, یو ہیو دا اتھارٹی ٹو فائٹ ود دیم. کون؟ جو لوگ ایسے ہوں گے جو تم سے اعتزال نہیں کرتے, ودرا نہیں کرتے تم سے, کوئی پیس آفر نہیں کرتے, اپنے ہینڈس کو ریسٹرین نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آ گیا ہے. تو یہ ہے, دیکھیے اس کے تفصیل میں کیا آ گیا اس کے بارے میں. اب ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے, ایک تھرڈ کیٹیگری کا. تھوڑا مشکل سمجھنی ہے نا, اتنی آسان نہیں آئے تھے یہاں سے. جو ففتھ پارا تھوڑی مشکل ہے, 6, 7, 8 بہت آسان ہے, اس کے بعد اب آ رہے. اچھا, یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا, ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہے, ٹھیک ہے. اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے تاکہ انہیں اپنا ہم مذہب سمجھے اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے, ٹھیک ہے, ایسے کرتے تھے. اس کے بارے میں یہ آ گیا ہے. الفتنہ سے مراد کیا ہے؟ شرک بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ, کہ وہ لوٹے تھے واپس شرک کی اور, ٹھیک ہے, اور کی صوفیہ میں اسی شرک میں لڑا دیے جاتے. یا الفتنہ سے مراد قتال ہے نا, کہ قتال جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لٹایا جاتا ہے تو پھر اس پہ آمادہ ہو جاتے کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ. یہاں مراد کیا ہے؟ فتنہ مراد یہاں پہ بت پرستی کی اور واپس جاتے ہیں. وہ چاہتے وہ پیس, ہم ان کو بولے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کو بولے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی بت پرستی کرتے تاکہ نہ وہ مار دیں نہ یہ پریشانی کرتے, ختم مسئلہ, وہی چاہتے تھے. اچھا, یلقو اور یکفو کا عطف یعتزلوکم پر ہے, یعنی سب نفی کے معنی میں ہے, سب میں لم لگے گا. میں نے یہاں پہ کہا, دیکھیے یہاں پہ کیا بولا میں نے. اب یہ سمجھ, دیکھیے یہاں یہ ہوتے ہیں دقائق قرآن کے جو سمجھ نہیں آتے انسان کو, عام عوام کو نا, اگر وہ پڑھتی بھی ہے ٹرانسلیشن, جب وہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے, دیکھیے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, اگر وہ تمہیں نہیں نکال دیں گے, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ, اور تمہیں آفر کر دیں گے پیس. پتہ مطلب کیا بھی ہوگا, اور تمہیں آفر نہیں کر دیں گے پیس, کیونکہ یہ لم ہے نا, یہ لم یہ یہاں بھی اثر کرتا ہے اپنا, یہ لم یہاں بھی اثر کرتا ہے, یہ نوٹ یہاں بھی آتا ہے یہاں بھی آتا ہے, اس کو بولتے ہیں عطف, کنجکشن نا, یہ اس سے یہ رکھتا ہے کیا, ربط رکھتا ہے, کنیکشن رکھتا ہے, ٹھیک ہے. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ورنہ دیکھیں عربی پڑھنے کے بعد بھی انسان غلطی کرتا ہے اگر اس کو عربی کے پورے رولس پتہ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اتنا مت نہیں ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے تو ختم مسئلہ, کچھ اور بھی ہوتا ہے چیزیں. تو وہی ہے, دیکھیے ولم یکف اصلی یہاں پہ کیا ہے, لم یہاں پہ محذوف ہے, یہاں بولیں گے محذوف نے عطف ہے اس پہ, اب جس ناری بڑا وہ سمجھ پائے گا. وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ, اور وہ نہیں روکیں گے اپنے ہاتھ جو ہے, تب ان کو پکڑو, ان کو مار دو. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ, آپ سمجھ رہے, وہ یہاں پہ لکھا ہے. اچھا, اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے, تب ہی وہ بے ادنا کی کوشش دوبارہ فتنے شرک, میں نے پتہ ہی ہے دوبارہ چاہتے ہیں وہ شرک کی اور یا فتنے کی اور قتال کی اور, کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے, نفاق ہے, ٹھیک ہے, تمہارے خلاف بغض و عناد ہے ان کو دلوں کے اندر. اچھا, اس کے بعد وما کان لمؤمن, دیکھیے اب جو آئے تھے نا یہ قتل کے بارے میں, قتل کے بارے میں جب قتل کوئی ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ کیا احکام ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی آیت ہے, دیکھیں اتنی بڑی آیت ہے. وما كان لمؤمن, اور نہیں ہے مومن کے لیے شاہ نشان, ان يقتل مؤمنا, کہ وہ مار دے کسی دوسرے مومن کو, الا خطأ, مگر غلطی سے ہو جائے گا تو وہ چلے گا, مسٹیک سے, ٹھیک ہے, وہ تو ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کو. ومن قتل مؤمنا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ, جس نے مار دیا, کس قتل کر دیا مومن کو بائی مسٹیک, خطا سے, انٹینشنلی, انٹینشنلی نہیں. فتحریر رقبۃ مؤمنہ, اسے آزاد کر دینا ہے ایک مومن غلام, اسے آزاد کر دینا ہے ایک مومن سلیو, رقبہ سلیو, ٹھیک ہے.
اسی رقبہ بولتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے، یا جان کو یا غلام کو، ٹھیک ہے. رقبہ اصل میں گردن کا نام ہے، ٹھیک ہے. رقبہ بولتے رقبہ بولتے چاہے رقبہ گردن کو بولتے، ٹھیک ہے. جملہ بدن انسان کے لیے استعمال ہونے لگا اور عرف میں پھر یہ بعد میں پورے بدن انسان کے لیے استعمال ہونے لگا اور غلاموں کا نام پڑ گیا، کیونکہ غلام پکڑ نا گردن کے پاس ہی، مطلب پکڑتے ہوں گے شاید اس ٹائم پہ رسی وسی غلام گردن میں چلاتے ہوں گے، پھر گردن ہی نام رکھا گیا، ٹھیک ہے. بولتے نا گردن آزاد کر دو، مطلب انسان آزاد کر دو، کیونکہ اسی گردن میں لڑکے انسان کو پکڑا جاتا ہے. فار ایگزامپل مطلب ان کو کرتے ٹریٹ ایز اے وہ بیڑ بکریاں تھی، میرے پاس بیڑ بکری ہے، ان کو میں کیا کرتا ہوں گردن میں بانٹتا ہوں، کیا رس چلاتا ہوں بکری کو، چلو. اور سمجھ رہے تو اسی مطلب میں یہ آ جاتا ہے گردن کے مطلب. یہ آیت ریپیٹ کرنی ہے. جس مومن نے قتل کر دیا مومن کو، میں مومن ہوں، میں نے قتل کر دیا مومن کو مگر غلطی سے. فار ایگزامپل میرے پاس بڑی پتھر تھی، میں اس کو ایسے کر دیا پہاڑ کے اوپر، نیچے انسان بیٹھا تھا وہ مر گیا. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کرنا ہے آزاد ایک غلام کو. رقبہ بولتے ہیں گردن کو یا غلام کو، کیونکہ بعد میں یہ نام مشہور کیا غلام کے لیے، گردن کا نام، کیونکہ آپ کو لگتا ہوگا گردن و غلام میں تھوڑا بہت مماثلت ہے نا. گردن کو پڑھا جاتا ہے غلامی، جب کوئی غلام ہوتا ہے تو گردن کو پڑھا جاتا ہے اچھا غلام. تو اچھا وَدِّيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیا دے گا وہ. دیا کس کو بولتے ہیں؟ دیت بولتے ہیں اردو میں، دیت خون بہا اس کو بولتے ہیں. مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت ہے، اور دیت کی مقدار احادیث کی رو سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہو. دیت مطلب ہوتا ہے اگر میں ایز اے مسلم میں نے کسی مسلم کو غلطی سے مار دیا انٹینشنلی، وہ مر گیا، لیکن اب دیکھیں اسلامی جان کی قدر کتنی زیادہ اسلام میں، تو غلطی سے مارنے پہ انٹینشنلی مارنے پہ مجھے اس کے وارثوں کو کچھ بلڈ منی دینا ہے، اس کو دیت بولتے ہیں. اور وہ کم سے کم ہونا چاہیے 100 اونٹ کے برابر. 100 اونٹ اندازہ کریے، اگر 100 اونٹ نہیں ہوں گے تو اس کے برابر قیمت چاہے سونا یا چاندی وہ دینا ہے مجھے ان کے وارثوں کو، ٹھیک ہے. کرنسی پیسہ دینا ہے اتنا 100 اونٹ کے برابر. اندازہ کریے 1 اونٹ کتنے کا ہوتا ہے وہ آج کل، اگر مانیں گے 1 اونٹ لاکھ کا ہی آتا ہے، 1 کروڑ دینا ہے اس کو جسے مار دیا کسی مسلمان کو، ٹھیک ہے. الا ان یصدقوا، انلیس کہ وہ دے ریمٹ ایز چیریٹی، وہ معاف کر دے، وہ معاف بھی کر سکتے. الا ان یصدقوا، سوائے یہ کہ وہ معاف کرتے. فان کان من قوم عدو لکم، بس اگر وہ ہوگا اس میں سے، اس قوم میں سے جو تمہارے دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا مومن اور وہ ہوگا مومن. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہ ایک بلیونگ سلیو کو آزاد کر دے، اس کو آزاد کرنا ہے ایک بلیونگ سلیو کو، ٹھیک ہے. فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اگر ہوگا اس قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک میثاق ہوا، ایک ٹریٹی بنی ہوگی. فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو ان کو دیت دینی ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو ان کو دیت دینی ہے. آپ سمجھیں کیا بول رہے ہیں؟ اگر میں نے کسی مسلمان مومن کو مار دیا، لیکن وہ مومن جو تھا نا وہ اس قوم میں تھا جو ہاسٹل قوم تھی، جو میری دشمن قوم تھی، اب وہ غلطی سے مر گیا، غصے میں نہیں، غلطی سے مر گیا، تو اس ٹائم میں خالی غلام آزاد کر رہے ہیں. لیکن اگر اس قوم کے درمیان ہمارے درمیان ٹریٹی ہوئی تھی کہ لڑنا نہیں ہے، تو تب دینا کیا؟ فدیۃ مسلمۃ، پھر سے دیت دینی ہے، بلڈ بھی نہیں دینا ہے، الی اہل، اس کی فیملی کی اور. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور غلام بھی آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ دیت بھی دینی ہے. جب ٹریٹی ہوگی اس کے درمیان اس کو میں مار دوں گا. فمن لم یجد، اب جو نہیں پائے گا یہ سب چیزیں، اس کے پاس طاقت ہی نہیں، ایفرٹ ہی نہیں کر سکتا ہے، فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، تو رکھے گا کنزیکیوٹیولی 2 منتھ تک روزے. کنزیکیوٹیولی کیا ہوتا ہے؟ اس کو نان اسٹاپ نہیں کر رہے ہیں، 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 تک، پھر برابر 60 تک. ایک دن اسٹاپ کرے گا تو واپس اسٹارٹ کرنا ہے 0 سے، مطلب ہر دن رکھنا ہے روزہ برابر لگاتار 2 مہینے تک روزہ. توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ علیم، جاننے والا اور حکمت والا، اس کو پتہ ہے کیسے احکام نافذ کرنے. ہی از دا لیجسلیٹر، ہی از اے وائز اینڈ آل نوور، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب ہم اس کا مطلب پڑھیں گے اردو میں. پہلے میں پڑھتا ہوں 2-3 بار ترجمہ ہے نا، تاکہ ہمیں یاد رہے گا، ورنہ ایک بار کافی ہوتا ہے. لیکن میں پھر پڑھتا ہوں ایک اور بار پورا ترجمہ پڑھتا ہوں ادھر. اچھا، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں دیتا ہے، صحیح نہیں ہے، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پہ ایک غلام کی گردن آزاد کرنا
اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دے, وہ معاف کر سکتے, اللہ یصدق جو یہاں پہ آ گیا. اور اگر مقتول تمہارے دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہے تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے. لیکن اگر مقتول جو ہے اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان کے درمیان میں ایک عہد و پیمان ہو, بینکم و بینہم میثاق ہوگا, ایک عہد و پیمان ہوگا, تو خون بہا لازم ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے گا, کہ بلڈ منی دیا جائے گا, اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے یہاں پہ. اچھا, بس جو نہ پائے, ایفرٹ نہیں کر پائے گا, اس کے ذمہ کیا ہے, 2 مہینے کا لگاتار روزہ, ٹھیک ہے, کنسیکیوٹی 2 مہینے کا روزہ, شہرین متتابعین, تو یہ اس کو اللہ سے بخشوانے کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ تھی والی آیت. آپ کو آ گیا سمجھ, ہے نا؟ اب دیکھیں ہم تفسیر میں اس میں کیا لکھا گیا ہے. دیکھیے پہلی جو یہاں پہ آ گیا نا کہ غلطی سے کوئی مر جائے, الا خطأ وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ except with mistake, by mistake. غلطی کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں نا. مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہیں ہوگا, انٹینشنل نہیں ہوگا, ان انٹینشنلی وہ کرے گا, وہ مسئلہ ہے. مگر بوجہ قتل ہو جائے گا, مگر قتل تو ہو جائے گا. جیسے نا آپ ایگزامپل دی, میں پہاڑ پہ تھا, وہاں پتھر تھی, میں کھیل رہا تھا, میں پتھر کو ایسے کر دیا, کیونکہ میں ایسا کرتا رہا تھا, مجھے معاف کرے اس چیز کے لیے. تو ویسے وہاں کوئی انسان نہیں ہوتا نیچے, لیکن ہوتا ہے نا اس میں چانس ہوتے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب میں چلتا ہوں ٹریکنگ کرنے کے لیے, میں ایسے کرتا ہوں, میرا دوست ہوں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی مر جائے گا نیچے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. یا جیسے اور کیا ایگزامپل دے سکتے ہیں ہم, مانیے ہم جنگ کی تیاری کر رہے تھے, میرا بندوق تھا, میں نے ایسے کر دیا, کوئی مر گیا غلطی سے. اچھا, کوئی انسان جو تھا وہ پانی کے پاس تھا, میں آ گیا, میں نے ایسے کر دیا, وہ پانی میں گر گیا, مجھے سوئمنگ کرنی نہیں آتی تھی, وہ مر گیا بائی مسٹیک. ایگزامپل بہت ساری آ سکتی ہے. اچھا مجھے اپنا یاد آ رہا ہے ہم کیا کرتے تھے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس کو آتی پتھر سر پہ, ہو گیا پھر کیا ہو جاتا ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں خطرناک. اچھا, یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے, جو 2 چیزیں ہیں. ایک تو بطور کفارہ اور استغفار ہے, ٹھیک ہے, یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے. اور دوسری چیز بطور حق العباد کی, بطور حق العباد, رائٹس آف سرونٹ آف اللہ جو ہے, سرونٹس آف اللہ جو ہے نا, حقوق العباد, بندے کے حق پورے کرنے چاہیے, وہ معاف نہیں ہو جاتے. گناہ کریں گے اللہ سے معافی مانگے چلے گا, کسی کا حق کھایا اس کو حق نہیں دیں گے, اللہ سے پوری زندگی معاف مانگے, معاف نہیں ہو جائے گا حقوق العباد. اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے, اعمال بھی ختم کر سکتا ہے انسان کے. اور وہ کیا ہوگا, دیت, خون بہا, ارے بولتے دیہ, ٹھیک ہے, دیتن. مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی وہ کیا ہوتی ہے, دیت. اور دیت کی مقدار حدیث میں کیا آ گئی ہے, کم سے کم 100 اونٹ یا اس کی مساوی قیمت, چاہے سونا یا چاندی یا کرنسی. تو یہ ہو گیا. اب اس یہاں پہ ملحوظہ نوٹ لکھا ہے اس یہاں پہ, خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت مغلظہ ہے, اور دیت مغلظہ کی مقدار 100 اونٹ ہے نا, جو عمر اور وصف کے لحاظ سے 3 قسم یا 3 معیار کے ہوں گے, جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے. اچھا, قتل عمد میں قصاص یا دیت, قتل عمد اگر کرے گا نا, انٹینشنلی میں اس کو مار دیا, مجھے انٹینشنلی میں اس کو مار دیا مسلمان کو, تو اس موقع پہ مجھے کیا دینا ہے, 100 اونٹ یا اس کی مساوی قیمت. لیکن اور مجھے غلام آزاد, جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے. اگر قتل خطا ہو گیا تو صرف دیت دینی ہے اس موقع پہ, قصاص نہیں ہے. قصاص, اچھا دیکھ فار ایگزامپل میں نے کسی کو انٹینشنلی مار دیا, میں اٹھ گیا, منہ گردن کاٹ دی, اب مجھے واپس ماریں گے نا, اس کو بولتے ہیں قصاص. یا وہ معاف بھی کر سکتے, اس کے جو وارث ہے وہ مجھے معاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں واجب قتل ہو جاؤں گا اس موقع پہ, مجھے مار بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور قتل ناحق نہیں ہوگا, وہ قتل حق ہوگا, وہ مجھے ماریں گے اس موقع پہ. اس دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے, مگر معیار اتنا کڑا نہیں. الہذی اس دیت کی قیمت سنن ابی داؤد کی حدیث میں 800 دینار یا 8000 درہم, اور ترمذی کی روایت میں 12000 درہم بتلائی گئی ہے. اس مختلف روایتیں آ گئی, ٹھیک ہے. ابو داؤد میں آ گیا 700 دینار 800 درہم, ٹھیک ہے. دینار کیا ہوتا ہے, جو کرنسی, جو کوئن جو بن جاتی ہے کس سے, گولڈ سے. اور درہم کیا ہوتا ہے, مجھے الٹا بول رہا ہوں, درہم ہوتا ہے جو بن جاتا ہے سلور سے, دینار جو بنتا ہے گولڈ سے. ہاں میں ٹھیک بول رہا ہوں.
ترمذی کی روایت میں 12,000 درہم بتلائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں قیمت دیت میں کمی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی ہیں، جتنا وہ ایفرٹ کر پائے گا اس حساب سے. یہ دیکھا گیا ارواء الغلیل کے اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت 100 اونٹ کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے. ٹھیک ہے. اس میں بہت تفصیلات آ جاتی ہے، فقہ کتابوں میں پڑھتے ہی اتنا آسان نہیں ہے سمجھ، لیکن دیت تو دینی ہے، بلڈ منی دینا ہی دینا ہے. اگر انسان نے انٹینشنلی بھی قتل کر دیا لیکن وہ مارا نہیں جائے گا، اس کو قصاص نہیں کر دیا جائے گا. اگر اس نے عمدن قصدن قتل نہیں کر دیا ہوگا، عمدن قصدن قتل کرنے میں قصاص کر دیا جائے گا. اگر اے نے بی کو مار دیا تو بی کے جو وارث ہوں گے وہ اے کو مار دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں دیت، اس کو بولتے ہیں قصاص. وعلیکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، سورۃ البقرہ پڑھ لیا تھا. اچھا، معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دلانا. الا یصدقوا آگے نا، ایکسیپٹ وہ کہ دے ریمٹ ایز چیریٹی، وہ معاف کر دیں گے. تو یہاں سمجھا جا رہا ہے کیا، معافی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس لیے معاف کرنے کو صدقے کے معنی میں کہہ دیا گیا. ایز اف یو آر ڈوئنگ اے چیریٹی، فری چیریٹی ٹو دا پرسن دیٹ یو وانٹ ٹو فورگیو. تو ٹھیک ہے، ایسے سمجھ رہے یہ چیز، آپ سمجھتے ہیں، ایک حساب سے چیریٹی دے رہے ہوتے اس کو معاف کرتے. اس کے بعد یعنی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی. کس صورت میں دیت نہیں ہوگی؟ جب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کیا کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہے، اس لیے وہ مسلمان کی دیت دینے کے حقدار نہیں ہے. بعض نے یہ وجہ بیان کیا کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید تھی، اس کو کوتاہی کی وجہ سے ان کو خون بھاگ سے حرمت ہو جائے گی. یہ لکھا ہے فتح القدیر کے اندر، لکھا ہے یہ امام شوکانی نے شاید. کیا لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ جو یہاں پہ آ گیا نا کہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ، اگر وہ دشمن قوم سے ہے، مومن جو ہے وہ دشمن قوم سے ہے اور مر جائے گا انٹینشنلی تو وہ مومن، تو اس ٹائم پہ صرف کیا کرنا ہے، ایک غلام آزاد کر دینا ہے. دیت اس کو نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ وہ کیوں گیا تھا، وہ اس نے کیوں نہیں کیا تھا، اس نے کیوں نہیں اس کرٹیکل ٹائم پہ ہجرت کی تھی جب ہجرت کی بہت ضرورت تھی. نمبر 1 ریزن. نمبر 2 ریزن یہ ہے کہ وہ حربی کافر ہے، اس کے جو وارث ہے وہ حربی کافر ہے. اس کو جو وارث ہے نا، وارث مطلب جن کو ہم دیں گے پیسے، وہ کافر ہو سکتے ہیں نا وہاں پہ جو رہتے ہوں گے. تو یہ مسئلہ ہے. تو اصل میں وہ مسلمانوں کی دیت سے حقدار نہیں رہیں گے، کیونکہ انہیں کیوں نہیں ہجرت کی تھی ٹائم پہ جب ان کو موقع ملا تھا. تو اس لیے یہاں پہ یہ حکمت دو بیان کی ہے فتح القدیر کے اندر. یا کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا، یہ ایک تیسری صورت ہے اور اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے. بعض نے کہا کہ اگر مقتول معاہد ذمی ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی. کافر کو دیت دینی ہے لیکن نصف دیت دینی ہے اگر وہ ذمی ہوگا، ٹریٹی ہوگی بٹوین اس اینڈ بٹوین دیم، جو یہاں پہ آ گیا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. دیت بھی دینی ہے ان کے گھر والوں کو اور آزاد کرنا ہے غلام کو بھی. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو وہ روزے رکھنے، وہ تو پتہ ہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. لیکن زیادہ صحیح بات کیا ہے کہ یہاں پہ جو ٹریٹی ہے ہمیں ہے ان کے ساتھ، وہاں بھی مسلمان ہی ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یا اگر وہاں کافر دیں گے بولا تو کافر کو ہاف دیت دینی ہے. تو یہ تھی آیت اس کے بارے میں، قتل کے بارے میں جو احکام بیان کیا.